دیا، اے قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں، دیکھ لو حسین کو جان پیاری نہیں ہے، حسین کو بیٹا پیارا نہیں ہے، حسین کو وطن پیارا نہیں ہے، حسین کو کرسی پیاری نہیں ہے، حسین کو طبیعت پیاری نہیں ہے، حسین کو سب سے زیادہ پیار ہے تو نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے پیار ہے۔ حسین سب کچھ لٹانا گوارا کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ رات کا اندھیرا چھاتا تو یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور رات کا اندھیرا چھاتا تو امام حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ فجر کی اذان ہوتی تو یزید شراب کے نشے میں بستر پر دھت پڑا ہوتا، اور امام حسین جب فجر کی اذان ہوتی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں جا کر لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، ہر صبح سویرے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی کو مڈانا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ ناچ گانے سننا حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالنا حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام ہے؟ گناتے ہو ہر چیز یزید کا کام، یزید کا کام، یزید کا کام، لیکن اپنے اندر جھانک کر دیکھو تو پتہ چلے گا امام حسین والے کوئی کام ہم کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم دشمنی رکھتے ہیں یزید سے، محبت کرتے ہیں حسین سے، اور سارے کام وہی کرتے ہیں جو یزید پلید کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت؟ ارے کوئی کسی فلم سٹار سے محبت کرنے لگ جائے نا تو اسی کی طرح ہیئر سٹائل بنا لیتا ہے، اسی کی طرح کپڑے سلا لیتا ہے، اسی کی طرح بریسلیٹ پہن لیتا ہے، اسی کی طرح باڑی پہن لیتا ہے۔ اگر کسی شرابی، زانی، نچنیے، گویے، فلم سٹار یا کرکٹر یا کسی سپورٹس پرسن یا ماڈل سے کوئی محبت کرنے لگ جائے تو میری قوم کے جوان لڑکے لڑکیاں اسی کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم امام حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں امام حسین کی محبت کا، ان کے نام پر کچھ مل جائے تو کھا لیں گے، ان کے نام پہ نعرہ بھی لگا لیں گے، ان کے نام پر بھیڑ بھاڑ بھی کر لیں گے، ان کے نام پر 100-200 چندہ بھی دے دیں گے، لیکن حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا امام حسین کی محبت حلوے، زردے، پلاؤ، شربت میں نہیں ہے، امام حسین کی محبت تعزیہ، علم اٹھانے میں نہیں ہے، امام حسین کی محبت جلسے جلوس، نعروں چندوں میں نہیں ہے، امام حسین کی محبت اگر واقعی محبت ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آج قوم مسلم میں دو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ قوم مسلم میں دو برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور وہ دو برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان نشہ ور چیزوں کی طرف جا رہا ہے، شراب، گانجا، چرس، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، افیم، ہیروئن، براؤن شوگر، بٹن، جس کی رسائی جہاں تک جس کی اوقات جتنی، میری قوم کا جوان نشہ و چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، عریانیت کی طرف، بے پردگی کی طرف۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہوں گا علماء کی موجودگی میں 8-10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارے پاس لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، بیٹا رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے، بیٹا بہت جھوٹ بولنے لگ گیا ہے، بیٹا باپ سے بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے۔ کل تک لوگ آ کر اپنے جوان بیٹوں کی شکایت کرتے تھے، لیکن اب ہم اتنی ترقی کرنے گئے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کی 15, 16, 17 سال کی بچیاں اپنے ماں باپ کو خون کی آنسو رلایا کرتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کے ساتھ دیکھو منہ اٹھا کر بھاگ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں روزانہ خبریں آتی ہیں۔ قوم مسلم کا نوجوان صرف اللہ رسول کا نافرمان نہیں، اپنے ماں باپ کا بھی
بھی باغی ہو رہا ہے، شرابی جواری زانی ہو رہا ہے۔ کیا بتائیے 24 گھنٹے جو قوم اللہ رسول کی نافرمانی کرے گی، اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہماری تاریخ اسی ہندوستان کو اٹھا کر دیکھ لے، ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 800 سال تک کلمہ پڑھنے والوں نے حکومت کی ہے، لیکن وہ حکمراں بھی کیسے تھے؟ 800 سال تک جو حکومت کرنے والے تھے وہ بادشاہ بن کر بیٹھتے تھے اپنی کرسی پر، وہ عدل و انصاف کرتے تھے، رعایا پروری کرتے تھے، وہ دن بھر بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر ایسے بادشاہ کی ڈیوٹی نبھاتے تھے، اور جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو وہی بادشاہ وقت دنیا سے کٹ کٹا کر رات بھر مصلے پر بیٹھا اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا۔ وقت کا بادشاہ بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، مسجد کا امام بھی تھا، وقت کا بادشاہ بھی تھا، تراویح بھی وہی سنایا کرتا تھا۔ جب تک ایسے بادشاہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھے، اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، اقتدار عطا کیا تھا، حکومت و طاقت عطا کی تھی، لیکن جب سے ان کی نسلوں میں نچنیے، گویے، شرابی، زانی، جواری پیدا ہو گئے، جب سے ایسے لوگ پیدا ہونے لگے، نتیجہ کیا ہوا؟ جنہیں اللہ نے تخت و تاج عطا کیا تھا، تخت و تاج سے اتار کر اللہ نے انہیں ٹھوکروں پر ڈال دیا ہے، اللہ نے تخت و تاج سے اتار کر انہیں زمین پر پھینک دیا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں آپ سے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، ہم نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا نہیں بنایا، تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہماری نسلیں اس سے برا دور دیکھے گی، ہماری نسلیں اس سے بدترین دور دیکھے گی۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، آج کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر غازہ والوں کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، فلسطین والوں کو دیکھ کر ہمیں درد و تکلیف تو ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آج ہوش کے ناخن نہیں لیے اور رب کی بارگاہ میں ہم نے سچے دل سے توبہ نہ کی، تو یاد رکھنا کل وہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تمہارے خون سے ہولی کھیلی جائے گی اور تمہاری لاشوں پر رونے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کیا، یوشع ان قریب تیری امت پر میرا عذاب آنے والا۔ یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت کے گناہ گاروں پر تیرا عذاب آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا، پوری امت پر۔ یوشع علیہ السلام عرض کرتے، مولا میری امت میں 60,000 تیرے میرے نافرمان، تیرے میرے باقی، نہ تیری سنتے ہیں نہ میری سنتے ہیں، لیکن 40,000 نیک ہیں، 40,000 میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، 40,000 تیرا سجدہ کرنے والے ہیں، 40,000 میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، تیرا عذاب اس 60,000 گناہگاروں پر آئے گا نا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں یوشع، میرا عذاب تیری پوری امت پر آئے گا، پوری امت پر۔ اللہ کے نبی کانپ گئے، عرض کرتے مولا وہ 60,000 حقدار ہیں عذاب کے، وہ تیرے باغی اور غدار حقدار ہیں عذاب کے، لیکن 40,000 کا کیا قصور؟ وہ تو نیک ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ تو میری باتیں بھی مانتے ہیں، پھر آخر ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا یوشع 60,000 واقعی تیرے اور میرے باغی اور نافرمان ہیں، عذاب کے وہ حقدار ہیں، لیکن جو 40,000 ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جن 60,000 لوگوں کے گناہوں سے میں بیزار ہوں، یہ 40,000 ان سے گناہوں پر بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، یہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری باتیں مانتے ہیں، میرا سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان میرے نافرمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، ان کی دعوتوں میں آتے جاتے ہیں، جن کے گناہوں سے میں بیزار آ چکا ہوں، یہ ان سے گناہوں پر بیزاری کا اظہار نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ جب عذاب آئے گا تو تیری پوری امت پر میرا عذاب آئے گا۔ پتہ چلا 40,000 کی نیکیاں بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکی، 60,000 گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے وہ 40,000 بھی پکڑے گئے، اور جب اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تو یوشع علیہ السلام کی پوری قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بتائیے ہماری آبادی میں شراب پینے والے نہیں ہیں،
نہیں یہ بتائیے، بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں ایک بات، میں نے تجربہ کیا ہے، جا کر دیکھا ہے، اینالائز کیا ہے، جہاں جس علاقے میں 90% یا 99% مسلمان رہتے ہیں، ایسی آبادی میں بھی ہر چوتھے گھر میں ایک شرابی ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چوتھے گھر میں ایک شرابی، جواری، ڈرگ ایڈکٹ، زانی، سود کا دھندا کرنے والا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی نسبت کا مہینہ ابھی گزرا ہے، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی بڑی مشہور،